ہمارے ساتھ مولانا ارشد مدنی صاحب ہیں جو کہ جمعیت علماء ہند کے پرمکھ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جمعیت علماء ہند بھارت کے مسلمانوں کا سب سے بڑا سنگٹھن ہے۔ ایودھیا معاملے میں بھی جمعیت علماء ہند نے کورٹ میں لمبی لڑائی لڑی ہے۔ آزادی کی لڑائی میں بھی جمعیت علماء ہند کا بہت یوگدان رہا ہے۔ مدنی صاحب سے تمام سماجک مدعوں پر بات کریں گے۔ مدنی صاحب نے ہمیں وقت دیا ہے۔ مدنی صاحب کیسی ہے طبیعت، کیسی ہے آپ کی؟ بس سردی کا اثر ہے، اس کی وجہ سے تکلیفیں رہتی ہیں۔ بڑھاپے کے اندر جیسے آدمی کی عمر ہوتی ہے ویسے ہی بڑھتی جاتی ہے، تکلیفیں بڑھتی جاتی ہیں۔ آپ کی پریس کانفرنس ہم لوگوں نے کور کی تھی جب کچھ دن پہلے دلی میں تھے۔ تمام مدعوں پر آپ نے اپنی بات بے باکی سے رکھی، چاہے وہ EVM کا معاملہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا معاملہ ہو۔ اس سمے سب سے بڑا معاملہ جو ہے رام مندر پران پرتشٹھا ادگھاٹن کا ہے۔ چرچا اسی کی ہو رہی ہے۔ کانگریس نے منع کر دیا ہے کہ وہ نہیں جائیں گے کیونکہ یہ مندر آدھا بنا ہوا ہے، تمام شنکراچاریہ نہیں جا رہے ہیں۔ اس پورے جس طریقے سے اتنا بڑا ایونٹ بنا دیا دیش میں، پردھان منتری مودی ادگھاٹن کریں گے، ساتھ میں موہن بھاگوت جو کہ RSS کے پرمکھ ہے وہ رہیں گے، یوگی آدتیہ ناتھ جی رہیں گے، پورے راجیہ بھر میں چھٹی کر دی گئی ہے۔ اس پر آپ اس پوری ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، ہمارا مسئلہ نہ رام مندر کی شروعات کرنے سے ہے، نہ ہمارا مسئلہ اس کو سیاسی مسئلہ بنانے سے۔ ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہماری لڑائی تو 65-70 سال اس چیز پر رہی کہ یہ جگہ اپنی مسجد کی ہے یا یہاں مندر تھا، یہ جگہ رام جنم بھومی تھی، اس کو توڑ کر کے بابر نے یہاں مسجد بنائی ہے۔ ہمارا مسئلہ صرف اتنا تھا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ اگر کسی مندر کو توڑ کر مسجد بنی ہے اور وہ مسجد کی جگہ نہیں ہے تو ہم اس کو مسجد نہیں مانتے۔ ہمیں یقین تھا کہ یہ مسجد کی جگہ ہے، مسجد ہی تھی، جب سے بنی ہے آج تک مسجد ہے، اس سے پہلے یہ جگہ خالی ہوگی۔ ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہندوستان کی سب سے بڑی کورٹ نے ایک آدمی نے نہیں 3 آدمیوں کا فیصلہ آ گیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے، کسی مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنی ہے۔ ہم نے اس فیصلے کو مان لیا، انہوں نے دے دیا۔ ہم یہ غلط سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ مسجد تھی تو مسجد والوں کو مسجد ملنی چاہیے تھی۔ ہمارا مسئلہ اس جگہ پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آج جہاں مندر بنا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ مندر تھا، مسجد کو توڑا۔ سپریم کورٹ ہندوستان کا یہ کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ جہاں آج مندر بن رہا ہے یہ ہمیشہ سے مسجد تھی، یہاں کبھی مندر توڑ کر نہیں بنا۔ یہ رام جنم بھومی نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہندوستان کا سپریم کورٹ کہہ رہا ہے اور 3 جج کہہ رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ساری دنیا شور مچائے کہ ہم رام مندر بنا رہے ہیں اور ہندوستان کا ہر آدمی یہ کہے، ہم یہ کہتے ہیں سب آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد ہے، مسجد کی جگہ ہے، یہاں مندر نہیں تھا، یہ رام جنم بھومی نہیں ہے، بالفاظ دیگر یہ کہا جائے۔ آج اگر کوئی کہہ رہا ہے رام جنم بھومی ہے، وہ ہندوستان کی سپریم کورٹ کے خلاف کہہ رہا ہے۔ پھر اسی سپریم کورٹ نے تو کہا حضرت کہ وہاں رام مندر کا نرمان ہونا چاہیے۔ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ جن لوگوں سے ہم مقدمہ لڑ رہے تھے انہی لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد اپنی جگہ ہے۔ جن لوگوں نے اس میں مورتی رکھی ہے انہوں نے غلط کیا، یہ مجرم ہیں۔ ہمارا مسئلہ تو حل ہو گیا اتنا۔ آج سپریم کورٹ کیا کہتی ہے ہم نہیں جانتے، وہ فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، ہمارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رام مندر بنا اور رام کی جنم استھان ہے، سپریم کورٹ کی نظر میں یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، ختم مسئلہ، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔
اور جو پورا ماحول بن گیا اس دیش یہ ماحول جس نے بنایا ہے وہ بنایا ہے. ہماری بات کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ غلط ہے، ہم جانے کون آدمی ہے ہندوستان میں جو یہ کہہ دے گا کہ غلط ہے یہ بات. اچھا، رام مندر پران پرتشٹھا کا نیوتا اگر آپ کو آیا، اور ہو سکتا ہے آئے کیونکہ آپ جمعیت علماء ہند کے پرمکھ ہیں اور سب سے بڑا سنگٹھن ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں مجھے کس لیے آئے گا. اگر آپ کمال کی بات کہتے ہیں. جس جمعیت علماء نے 70 سال مقدمہ لڑا ہے اور اس مقدمے میں جمعیت علماء جیتی ہے، ہاری نہیں ہے. دنیا کا ہے ہار گئی، میں کہتا ہوں نہیں جیتے ہیں. ہم مقدمہ لڑ رہے تھے، یہی مقدمہ تھا کہ یہ رام جنم بھومی ہے یا مسجد ہے. کورٹ نے فیصلہ کر دیا مسجد ہے، ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کے اعتبار سے کہ یہاں ایک مندر نہیں 100 مندر بن جائیں مگر قیامت تک یہ جگہ مسجد ہی رہے. یہ مسجد ہے. وہ میں کیسے چلا جاؤں گا اور مجھے بھیجیں گے کیوں؟ آپ عجیب سوال کر رہے ہیں مجھ سے. ہو سکتا ہے بھیج دیں. کیسے بھیجتے؟ ویسے ہی خامخواہ بھیجتے. حضرت تمام شنکراچاریوں نے منع کیا ہے آنے سے. انہوں نے کہا کہ مندر پورا نہیں بنا ہوا ہے. ایک شنکراچاریہ جی نے تو کہہ دیا پوری والے نشچلانند جی نے کہ اگر مودی جی پران پرتشٹھا کریں گے تو ہم کیا تالی بجائیں گے. یہ صحیح ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندو دھرم کے اندر اس طرح کی مذہبی چیز کے اندر افتتاح کرنا، یہ دھرم کے اندر تو کوئی پہنچا ہوا اونچا آدمی کوئی برہمن ہوگا وہ کرے گا. مودی جی تو برہمن نہیں ہے. مودی جی کیسے افتتاح کر دیں گے؟ اگر کر دیں گے تو قیامت تک اس کے اندر ہندو سماج کو، ہندو دھرم کو جاننے والا کوئی جائے گا نہیں. ارے وہ تو راجا ہیں دیش کے پردھان اب راجا ہوا کرے لیکن برہمن ہونا ضروری ہے. آپ چلے جائیں گے بتائیے؟ میں آپ ہی تو پوچھتا ہوں. میں چلا جاؤں گا. میں تو مسجد بھی جاتا ہوں، مندر بھی جاتا ہوں. نہیں میں پترکار ہوں. آپ انٹرویو لینے جاتے ہیں مگر آپ اس کے مذہبی. میں تو جب پترکار بن گیا تو پھر میں مذہب جاتی پات سے اوپر اٹھ گیا. ٹھیک ہے. تو خیر، اب اگلا مسئلہ ہے جو بہت مہتوپورن ہے. میں بار بار آپ سے کچھ ایسا لگے کہ میں کوئی کنٹروورسی کرا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. سنہری مسجد کا ایک بہت اہم مدعا ہے. سنہری مسجد کا ایک بہت اہم مدعا ہے جو اس وقت سرخیوں میں بھی ہے. سنہری مسجد لگ بھگ 150 سال پرانی ہے اور این ڈی ایم سی نے کہا ہے کہ ٹریفک لگتا ہے. دلی ٹریفک پولیس نے کہا اور این ڈی ایم سی نے پلان بنایا ہے کہ اس کو توڑنا ضروری ہے اور اس پر لوگوں کی آپتیاں مانگی. اس پر آپ لوگ کچھ ابھی کورٹ جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں کیا؟ ہمیں کورٹ جانے کی ضرورت ہوگی تو ہم جائیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ اصل مدعا یہ ہے اس کا کہ وقف بورڈ کو جانا چاہیے اور جس وقت اس کی ضرورت ہوگی کہ ہم اس کے اندر وقف بورڈ کی مدد کریں یا وقف بورڈ کے ساتھ ہم جائیں گے. ہمیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں. ہم اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہیں، ہر مسجد کے مسئلے کو. اور میرے پاس ابھی سارے وکلاء جو وقف بورڈ کے تھے، وہ 5 وکیل تھے، پانچوں آئے تھے، چائے پی بیٹھے. انہوں نے آج جو کورٹ کے اندر ہوا ہے اس سب کو دیکھا ہے، سنا ہے. ہم نے ان سے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ لڑیے جمعیت علماء کی اگر کسی جگہ ضرورت ہوگی. آج کل چونکہ بورڈ نہیں ہے اس بنیاد پر ہو سکتا ہے انہیں ضرورت ہو تو جمعیت علماء ان کی کمر پر کھڑی ہوئی ہے. ایک مسئلہ چرچا چونکہ اس بات کی ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ایک زمین مسجد کے لیے بھی دی. کہاں؟ ایودھیا میں. ہاں تھوڑی دوری پر ہی ہے. نہیں ہمارے یہ مسئلے، مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے. مسلمان روزانہ بڑی بڑی مسجدیں بنا دیتا ہے. بابری مسجد سے 50 گنا زیادہ دیوبند میں ہم نے مسجد بنا دی، مسجد رشید. ہم کیوں اپنی مسجد کی زمین دے کر کے کوئی دوسری مسجد کو کے لیے ہم زمین گورنمنٹ سے نہیں. ہم اپنے مذہب میں گورنمنٹ سے ایک پھوٹی کوڑی کی بھی مدد نہیں لیتے. یہ ہمارا مذہب ہے. ہم مذہب کے خود رکھوالے ہیں. ہم کسی سے نہیں سوال کرتے. ہم کسی مسجد کے لیے گورنمنٹ سے پیسہ یا زمین ہم نہیں لیتے. ہم کیوں نہیں زمین؟ ہمارے اندر طاقت ہے. ہم جہاں چاہیں گے کہ یہاں مسلمان رہتا ہے مسجد نہیں، وہاں مسجد بنا دیں گے اور روز بنتی رہتی ہیں. لیکن جو مسجد کی زمین دی نہیں ہمیں وہ زمین کا، ہماری مسجد لے کر کے ہمیں دوسری زمین دیں کہ اس کے اوپر ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے. یہ تو غلط بات ہے. آپ کیوں ہمیں دیتے ہیں؟ ہمارا مذہب ہے مسجد اور مدرسہ. ہمارا مذہب زندہ ہے مسجد اور مدرسے سے.
اتنے ہم اپنے مذہبی چیز کے خود رکھوالے ہیں. ہم گورنمنٹ، لوگوں نے گورنمنٹ سے پیسہ لے لیا تھا. سینکڑوں مدرسے ہیں جن کو گورنمنٹ نے قبضہ کر کے اسکول بنا لیا ہے. ہم گورنمنٹ سے لیں اور وہ جگہ پھر مسجد اور ہمارا دھرم استھان رہے گا. آنے والی گورنمنٹ اس کو بھی لے لے گی کل. آج مدرسوں کو لے لیا جو ہمارے باپ دادا کی چیز تھی. ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ سے کچھ پیسے لے لیے اس کے لیے تنخواہوں کے. متھرا میں جو مسجد ہے اس پر بھی سروے کا آدیش ہو رہا ہے. یہ تو آج ایک باڑھ آئی ہوئی ہے. بنارس میں بھی ہو ہی گیا سروے، ASI کا بھی سروے یہ ہو ایک گیا. باڑھ آئی ہوئی ہے جو خود اپنی گورنمنٹ کے اصولوں کو اور قانونوں کو، اسی پارلیمنٹ نے قانون بنایا تھا 91 کے اندر کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر کے ملک کی آزادی پر جو بھی دھرم استھان جہاں تھا جس کا تھا وہ رہے گا. اس قانون کی اب کوئی وقت ہی نہیں، اس کو ٹھوکر سے مارتے ہیں، حالانکہ پارلیمنٹ کا قانون تھا. پلیسز آف ورشپ ایکٹ. یہ کیا چیز ہے؟ ہم نہیں سمجھتے اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو قانون بنا دیا ہے گورنمنٹ نے وہ قانون اپنی جگہ پر قانون ہے، مگر وہ نہیں چاہتے ہیں اس وقت. نیالیہ نرنے دیتا ہے سروے کے تو ٹھیک ہے، وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے. حلال میٹ کے مدعے پر آپ لوگ سپریم کورٹ گئے ہیں. ہاں. حلال تو ایک ایسی چیز ہے کہ ملک کے اندر حرام کھانے والے بھی ہیں، حلال کھانے والے بھی ہیں. مسلمانوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ حلال ہے تاکہ وہ اسے کھا سکے. اس کے لیے اگر مسلمان کوئی کام کرتے ہیں اور انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، چیز کو سنبھل کر کے سمجھ کر کے ان کے وعدے وعید لے کر کے ان کو ایک سند دی ہے، سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ حلال ہے، اس کو دنیا کے ملکوں کے اندر بھی بھیجا جاتا ہے. اس ملک کے اندر بھی لوگ کھانے والے بے شمار لوگ ہندوستان میں عرب ملکوں سے، مسلم ملکوں سے سیاح آتے ہیں ملک کے اندر. وہ اس کی تلاش میں رہتے بھائی کہیں حلال کھانا مل جائے. اگر یہاں کوئی پارٹی، کوئی سنستھا، یعنی مذہبی سنستھا کسی چیز کو دیتی ہے یہ حلال ہے تو ملک میں آنے والے لوگ اس کو کھائیں گے، اس کو استعمال کریں گے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دیا. ختم کس لیے کرتے ہو؟ کیا چیز ہے جس پر حلال نہیں ہے؟ کھلی ہوئی ہے دنیا میں، جو آدمی چاہے خریدے. مسلمان کا چیز ہے، مسلمان بھی خریدتا ہے اس کو. لیکن وہ مذہبی مسلمان جو حلال ہی کھانا قبول کرتا ہے اپنے ملک میں بھی، یہاں بھی آ کر کے، ہندوستان جیسا ملک جس کے اندر اقلیتیں 20 کروڑ مسلمان رہتا ہے، وہ اگر اس طریقے کی کوئی چیز کرتا ہے تو اس میں کیا رہے؟ سارے آپ یورپ میں چلے جائیے، امریکہ میں چلے جائیے، یہودیوں کے لیے ہر چیز کے اوپر جس کو وہ ٹیسٹ کر کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اس سرٹیفکیٹ کے اوپر ان کے کھانے کی چیز لکھی رہتی ہے. وہ اسی کو کھاتے ہیں، اس کے سوا کوئی چیز کھاتے نہیں. کیا اس کے اندر مسلمان بھی حلال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. غلط ہے، یہ چیز نہیں ہے. آخری سوال آپ سے، اور چونکہ آپ اتنے ذمہ دار ویکتی ہیں، 22 تاریخ کو جب پران پرتشٹھا ہوگی تو تمام طریقے کے بیان آ رہے ہیں، ماحول خراب ہو سکتا ہے. گری راج جو کہ کیندری منتری، ان کا بھی بیان آیا. آپ کیا اپیل کریں گے دیش واسیوں؟ نہیں، میں ہر وقت ہر جگہ یہ اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے اندر امن و امان اور بھائی چارگی زندہ رہنی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک زندہ اسی طرح رہے گا کہ ہر آدمی ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو. کسی بھی آدمی کی طرف سے جھگڑا اور فساد، میں اس کا یا جمعیت علماء اس کی تائید نہیں کرتی، قطع نظر اس کی کہ اس کا مذہب کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اگر کوئی بات ہوتی ہے غلط ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کو جہاں کوئی خطرہ ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے، تاکہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 جانیں بھی جا سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کا امان بھی خراب ہو سکتا ہے. اس کو خرابی سے بچانا ہر ہندو، ہر مسلمان کا فرض ہے.